वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। राब्ता जी तमाम लोगों से हो चुका है, बात हो रही है करप्शन की। शुरुआत करेंगे दोबारा शहजाद आपसे, किस तरह देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को, और खास तौर पे ये जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है, आप समझते हैं माशरती तब्दीली आई है? वॉक्स पॉप्स अभी आपने सुने, लोगों का कहना है जी मैं करप्शन नहीं करता, कोई और करता है। लोग नादानिस्तगी में करप्शन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, या मामला क्या है आपके ख्याल में? देखिए, यहाँ में सबसे पहले तो आपने मरियम नवाज का जिक्र किया जी, और मरियम नवाज का मैं ये हैरान हूँ कि वो करप्शन की बात करेंगे और वो करप्शन की बात करेंगी और वो बताएंगी, या बिलावल जरदारी साहब बताएंगे। मैं हैरान होता हूँ। देखिए, एक चीज तो हकीकत है कि हम एक नैरेटिव लेकर आए थे और अभी भी हमारा नैरेटिव यही है कि इस मुल्क से करप्शन खत्म कर दी। सही। इस मुल्क की करप्शन उसी वक्त खत्म होगी जब हम ऊपर से बड़ी मगरमच्छों को पकड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होकर हम नीचे की तरफ आएंगे। हमें ये कहना भी गलत है कि हमारी पूरी कौम चोर है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ काली भेड़े हैं और उनको काली भेड़े हर महकमे में है, हर तबके में है, हर इदारे में है, वो हमें वहां से निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खान साहब या उनकी जो भी मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की देखें तो आप ऊपर से देखें, अब हमारा ब्यूरोक्रेसी का कानून बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हमने करप्शन पे ऊपर से हमने हाथ डालना शुरू किया। आपने नैब की कारकर्दगी भी देख लें, कितने अरबों रुपए हमने रिकवर किए। पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में कितने हुए थे और अभी 2 सालों में कितने हुए। इसके अलावा एक और बात मैं ये कहता चलूं जी, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई है, क्योंकि अगर वो ये उनको पता है कि इस वक्त खान साहब ने उनकी माजरत के साथ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दुम पे पांव रखा हुआ है और खान साहब किसी सूरत ना उनको एनआरओ देंगे, ना उनको इस मुल्क से पैसा अब लेके जाना इनका बंद हो चुका है। इनके बुरे हालात हैं। जो पैसा ये लंदन, दुबई या दूसरे ममालिक में लेके गए थे, अब इनकी वो दुकानें सारी बंद हो चुकी। लेकिन शहजाद, ऑप्टिक्स तो बहुत मुख्तलिफ हैं। देखिए, आपका एक नैरेटिव है, यकीनन आप कह रहे हैं कि जी जब भी खान साहब से भी इस बारे में बात की जाती है या पीटीआई के वुज़रा भी बात करते हो, कहते हैं जी एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अभी तक एनआरओ की डिमांड आज सच सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि तमाम ऑपोजिशन एक साथ होकर पीडीएम के स्टेज से आप लोगों पर गोलाबारी कर रही होती है, और उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो अल्फाज है, उससे कहीं नहीं लग रहा कि वो किसी स्ट्रेस में है। नहीं, स्ट्रेस में तो हैं सिद्रा, वो हम वी कैन फील इट कि वो कितना स्ट्रेस में है। वो जमातें जो एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करती थी, जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालती थी, सारे मुकदमात आपको पता है जितने मेजॉरिटी मुकदमात हैं जो ये दोनों ने एक दूसरे पे किए हुए हैं, ये तेरी मेरी बारी चलती रही है, जिसकी वजह से ये करप्शन बढ़ती रही है। इनकी हालात तो ये हो गए कि आप इससे अंदाजा लगा लें कितने डरे नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा आपका भुट्टो साहब के मजार पे चली गई और 27 दिसंबर पे बेनजीर भुट्टो साहिबा के शहादत वाले दिन वहां खिताब कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को मानते नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का स्टैंड कि औरत की हुक्मरानी, जो कल बेनजीर साहिबा पे कीचड़ उछालते थे, आज वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए खतरे आप कह रहे हैं मॉरल हाई ग्राउंड तो कोई नहीं है। अच्छा, इसमें शहजाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये जो आपने हवाला यहाँ पे दिया, ये हमारी आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी की तरफ भी तो इशारा करता है। वकास, क्या कहेंगे? आइडियोलॉजिकल सियासत जो थी एक जमाने में, कि आप कहें कि जी कौन सेंटर राइट है, कौन सेंटर लेफ्ट है, दोनों के जो मौकफ हैं, दुनिया को देखने का नजरिया मुख्तलिफ है, इकोनॉमिक पॉलिसी, माशरती पॉलिसीज मुख्तलिफ होंगी, ऐसा लगता है वो तमाम चीजें बालाए ताक रख दी गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बात है इख्तिदार की, और उसके लिए मोड़ तोड़ के जो अभी शहजाद बात कर रहे थे, इसमें जरा बात करनी बहुत जरूरी है कि अपने ख्यालात में भी तो लोग और अपने नजरियात में भी तो लोग करप्शन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह आपने बात की कि नजरियात, जो हमारी सियासत की मौजूदा सियासत जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसके अंदर तो नजरिया यही है कि बस इक्तदार हासिल कर दिया जाए और कुर्सी हासिल कर ली जाए, और जो भी रास्ते आप किए जाएं बिला ताक नजरियात, चाहे वो पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया है, नून लीग का एक अपना नैरेटिव है, उन तमाम चीजों को बिला ताक में पसे पुश डालकर इक्तदार की रस्साकशी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने करप्शन की बात की सिद्रा, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं 72-73 सालों के अंदर, हर गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि जब भी हम इक्तदार में आएंगे तो हम करप्शन का कला कमा या इसका सदेबाब करेंगे। लेकिन आप देखें, हम 2013 से 2018 से ऑनवर्ड आज तक देख ले, गुज़िश्ता 8-9 सालों के अंदर तो करप्शन पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को उठाकर देख ले,
یا انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو دیکھ لیں تو اس میں گزشتہ 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر کرپشن 3 درجے کے ساتھ اوپر آئی ہے بجائے لیکن I'm so sorry وقاص آپ کو یہاں انٹرپٹ کرتے ہوئے، لیکن مجھے بتائیں اس میں صرف اور صرف معاملہ پولیٹیکل ول کا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب پولیٹیکل ول دکھائی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی بیوروکریسی ایگزیکٹو پیرالسس کا شکار ہو رہی ہے، ہر ایک کی فائل کھل جاتی ہے تو یہاں پہ فیصلے نہیں لیے جا رہے. اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو پھر I'm sorry ملبہ عدالتوں پہ بھی گرے گا. لوگ کہتے ہیں کرپشن کے کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں، نیب کی سنوائی نہیں ہوتی، الٹا نیب کو اپنی صفائیاں دینی پڑ جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالتیں فعال ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو جوڈیشل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے آج تک انفارچونیٹلی جوڈیشل ریفارمز کی نہیں گئی، نہ پولیس ریفارمز کی گئی، نہ جوڈیشری میں ریفارمز کی گئی. پولیس کا اور جوڈیشری کا، ہماری جتنی بھی لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہے، جب تک وہ رپورٹس انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کسی بھی کیس میں کرپشن کا ہو یا کوئی بھی کیس ہو، مس ریپرزنٹیشن کا ہو، مس یوز آف پاور کا ہو، جب تک وہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے عدالتوں میں چلان یا پولیس رپورٹ سبمٹ نہیں کرواتی، عدالتوں کے ہاتھ بندے ہیں. اور جہاں تک ہماری جوڈیشری کی بات ہے، I agree with you, you have absolutely put the nail on the head کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں. اگر جوڈیشری اس کو ٹینٹیولی، جوڈیشری ڈیلیجنٹلی اور ویجیلنٹلی کیسز کو ڈیسائیڈ کرے اور پریسیڈنٹ سیٹ کرے تو سوسائٹی کے اندر ایک پرسیپشن ضرور پرووک کرے یا ضرور پرویل کرے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمارے ملک کی عدالتیں ہمیں سزا دیں گی، ہمارا منہ کالا ہوگا، ہمیں کنوکشن ہوں گی، ہم بیہائنڈ دی بار ہوں گے. اور یہ پرسیپشن جس معاشرے میں پرووک کرتا ہے، وہ معاشرہ آپ یو کے کا دیکھ لیں، وہ امریکہ کا دیکھ لیں، جہاں پہ نظام عدل بڑا مؤثر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سوسائٹی کے اندر کرپشن کا کلا کما ہوگا اور جس کی بات کی جاتی ہے. اور جب تک یہ پرسیپشن ہم اس کو ڈسپیل نہیں کرتے کہ پاکستان کرپٹ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ول ریمین ویری ڈریڈفل اینڈ ویری ڈیواسٹیٹنگ پرابلم. آپ نے صحیح کہا کہ خوف ہی نہیں ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی کر کے نکل جاؤ، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، عدالتیں سوئفٹ ڈیسیژنز نہیں لیں گی. ایک کالر ہمارے پاس ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، راشد ملک بول رہا ہوں، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. راشد صاحب آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا بحیثیت معاشرہ ہم تیار ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے؟ بالکل، اس کے لیے کردار سازی کی بڑی ضرورت ہے. جو بنیادی بات ہے، کرپشن بہت زیادہ، کرپشن کا جو سب سے بڑا امپیکٹ وہ یہ پڑتا ہے کہ کرپشن ہوتی ہے تو حق تلفی ہوتی ہے، پھر زیادہ کام خراب ہوتا ہے. اب ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا. بات یہ ہے ہم نے ابھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کام میں کرپشن کا جو اوپر کا پیسہ ہے اس کا بجٹ رکھتے ہیں، یعنی اتنی اس چیز کو لیگلائز ہم نے کر لیا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ تو وہ حال کیا گیا ہے، اتنی کرپشن ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو لوٹا گیا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مائزہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک عام تاثر یہ تھا ایک زمانے میں کہ اگر سیاست دانوں کی بھی بات کی جائے تو اس میں ہم تھوڑے سے جینڈر بائسڈ ہوتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ اگر خواتین سیاست دان ہیں اور پارلیمان میں وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں تو وہ ان میں مورل آنیسٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ پرنسپلز کو لے کے چلتی ہیں. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم نے سیاست کو، خصوصاً سیاست کو اور تمام ہی اتھارٹی فگرز کو، اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کرپشن اکراس دا بورڈ، اکراس دا جینڈرز ہے. اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، پہلے تو سدرا میں بات کرنا چاہوں گی، کچھ باتیں کی میرے پی ٹی آئی کے کولیگ نے. جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑی کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں جو آئے ہیں حکمران، سلیکٹڈ حکمران اب 2 سالوں میں، کہ انہوں نے کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، کرپشن کہاں سے ختم کی ہے. کیا کرپشن جو ہے وہ چینی مافیا سے ختم ہو گئی ہے؟ کیا کرپشن چینی سستی ہو گئی ہے؟ کیا کرپشن جو ہے وہ آٹا مافیا سے ختم ہو گئی ہے؟ کیا کرپشن جو ہے جو این او سی بنی غالہ کا لیا اس سے ختم ہو گئی ہے؟ یہ ایک قبضہ مافیا بنا، ایک چینی مافیا بنا، ایک آٹا مافیا بنا، ایک اے ٹی ایم ہے عمران خان صاحب کی جو سارا کچھ پرووائڈ کرتی ہے، جہاز بھی پرووائڈ کرتی ہے ان کو، ان کے لیے، ان کی سیٹوں کے، ان کے اقتدار کے لیے ایم این اے ایم پی بھی پرووائڈ کرتی ہے. اور ان کو کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کیا انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی؟ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے
کہ ہم ایگزامپل سیٹ کریں گے, ہم ایسے لوگ لائیں گے, ایسی ٹیم لائیں گے جو بالکل صاف ستھری ہوگی, کرپشن فری ہوگی. کیا یہ ایسی ٹیم لائے ہیں؟ یہ تو دوسری پارٹی سے بورو کر کے لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن مٹا رہے ہیں. آپ کی پچھلے 5 سال KPK میں حکومت رہی, کیا آپ نے اپنا BRT جو ہے وہ بھی دھکے دے کے چلائی جا رہی ہے اور عام آدمی رو رہا ہے کہ جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی کرپشن ہوئی, مالم جبہ میں سب سے بڑی کرپشن ہوئی, جو دوسری وہ ہے ملین ٹری سونامی میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی. آپ بتائیں نا مجھے ایگزامپل دیں کوئی کہ انہوں نے چلو کرپشن کر لی اور انہوں نے کرپشن پوری طرح کر رہے ہیں 2 سال سے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں PDM کے پلیٹ فارم سے تو ہم عام آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں. مریم نواز عام آدمی کی ترجمانی کرتی ہے. اچھا, آپ کے ان جو انکشافات ہیں, جو آپ کی باتیں ہیں, آئی وڈ لیٹ غریب آدمی. جی مائزہ جی, اس پہ میں چاہوں گی کہ شہزاد رسپونڈ کریں. شہزاد, آرگیومنٹ بڑا سالڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جی KPK سے کیا آپ سمجھتے ہیں کرپشن ختم ہو گئی؟ جو منصوبے اس حکومت نے اور اس سے پہلے آپ نے بطور KPK کی حکومت کے انیشیٹ کیے تھے, کیا وہ کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز یہ تھے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ KPK کی گورنمنٹ اچھی طرح چلائی گئی 2013 سے 18 تک, جبھی وہاں کی عوام نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہمیں منتخب کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 5 سال KPK کی گورنمنٹ کے اور ابھی 2 سال 2.5 سال ہمارے, آپ ہم پہ ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں جس میں وزیر اعظم صاحب شہزاد, یہ تو وہی آرگیومنٹ ہو گیا نا جو اپوزیشن دے رہی ہے کہ ایک کیس ثابت کرتے ہیں. ثابت کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو امپیکٹ. جی, آپ عمران خان صاحب پہ ایک کیس یہ ہیں کہ جو انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کوئی کرپشن کی ہو. دیکھیں, الزام لگانا بہت آسان ہے. انہوں نے مالک جبہ کی بات کی, ایک ہیلی کاپٹر کیس ہے وہ چل رہا ہے, اس کو آپ ثابت کر دیں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے ہیلی کاپٹر یوز کیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آتے ہیں, یہ پورے ملک کو کھا گئے. نہ ایجوکیشن سسٹم دیا, نہ ہیلتھ سسٹم دیا. چھوٹی چیزیں 70 سال کا گن کتنا, دیکھیے 70 سال کا گن چاہتے ہیں 2 سال میں ختم ہو جائے, ہمیں 5 سال کمپلیٹ کرنے سے انشاءاللہ ہر طبقے سے انشاءاللہ ہم کرپشن ختم. ویسے ایک بات تو ہے, نیریٹو کی وجہ سے اتنی تبدیلی تو ضرور آئی ہے کہ اب کرپشن کو ہم برا سمجھنے لگے, جو پہلے بڑی ایک انسان کی سر اس بات پہ عزت تھی. جی پلیز میری بات مجھے جی بولیں. میں 2 منٹ بولتا ہوں, آپ مجھے روک دیجیے. نہیں فرمائیے. دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ کیا بیوروکریسی کا کبھی لا آیا تھا؟ فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب بیوروکریسی کا بل لے کر آئے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بیوروکریٹ کرپشن کرے گا اور تو پھر ٹرانسفر ہوگا, نہیں, اب وہ چھٹی کر کے گھر جائے گا. پولیس ایکٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں KPK کا, انشاءاللہ سندھ میں بھی آنا چاہیے. سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے لیکن اوور آل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہر طبقے کے اندر, ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. میں ایز اے PTI NPA یہ کہتا ہوں کہ اس ملک سے ابھی تک اس طرح سے کرپشن ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ خان صاحب کی انٹینشن دیکھیں, ان کی پالیسیز دیکھیں, انشاءاللہ ہر جگہ سے ہوگی. اور یہ کرپشن کا بازار تو یہ گرم کر کے گئے, بیوروکریسی کو انہوں نے انوالو کیا, اپنے پیسے بنانے کے لیے انہوں نے بیوروکریسی کو یوز کیا. آج ہماری بیوروکریسی اوپر سے نیچے تک پوری کرپٹ ہو چکی ہے اور اسی بیوروکریسی سے ہم نے کام لینا ہے. بیوروکریسی کے کسی آفیسر کو نکالتے ہیں, وہ ہائی کورٹ جا کے یا سپریم کورٹ جا کے اسٹے لے لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے اداروں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ایبسولوٹلی شہزادی, اور نیل آن. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں, واپس آ کے آپ سے بات دوبارہ کنٹینیو کروں گی. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اوور آل ریفارمز کی ضرورت تھی, اس کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عشرت حسین بھی اس میں شامل ہیں, اینڈ واٹ دے ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ کہاں ان اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے, قوانین بنانے کی ضرورت ہے. پھر جیسے وقاص نے بھی کہا کہ عدالتوں کو بھی اور تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back.